مڈل ایسٹ میں وار ایسکلیشن اور کشیدگی کی گرم ہوائیں مزید گرم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اب باب المندب کو بھی چوک کرے گا۔ ایران کے اس اشارے نے عالمی طاقتوں اور انرجی مارکیٹس میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ ابھی باب المندب مکمل طور پر بند نہیں ہوا، لیکن ایران کے اتحادی حوثی باغیوں کی دھمکیوں نے اس امکان کو ایک سنجیدہ مسئلہ بنا دیا ہے۔ باب المندب جو ریڈ سی کو گلف آف ایڈن اور پھر انڈین اوشن سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف تو یمن جبکہ دوسری طرف جبوتی اور ایریٹریا واقع ہیں۔ یہی راستہ آگے سوئز کینال تک جاتا ہے، جس کے ذریعے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ دنیا کی بڑی مقدار میں آئل، LNG، صنعتی سامان اور کنٹینر شپ اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو جہازوں کو افریقہ کے ساؤتھ سے ہزاروں کلومیٹر طویل متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جس سے سفر کا وقت، ایندھن اور انشورنس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ باب المندب پر کسی ایک ملک کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے۔ اس کے شمالی حصے کے قریب یمن کی حوثی تحریک کا اثر و رسوخ ہے، جبکہ دوسری جانب جبوتی میں امریکہ، فرانس، چائنا اور دیگر ممالک کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ حوثی اپنے زیر اثر ساحلی علاقوں سے میزائل، ڈرون اور بحری ڈرون کے ذریعے جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مظاہرہ وہ 2023 سے بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران باب المندب پر دباؤ کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ امریکہ اور اسرائیل پر سیاسی اور معاشی دباؤ ڈالنا ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرموز کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی غیر محفوظ ہو جائے تو انٹرنیشنل انرجی کی سپلائی شدید متاثر ہوگی، آئل کی قیمتیں تیزی سے بڑھیں گی اور عالمی معیشت پر دباؤ آئے گا۔ ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ پورے خطے کی سمندری تجارت کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے اینالسٹ کے مطابق ایران باب المندب کو اپنی دوسری اسٹریٹجک لیور کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران خود باب المندب پر براہ راست موجود تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اتحادی حوثی باغیوں کے ذریعے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ حوثیوں پر کافی عرصے سے ایران کی سیاسی اور عسکری حمایت کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ حوثیوں نے گزشتہ کئی سالوں سے اسرائیل سے جڑے یا مغربی مفادات سے وابستہ تجارتی جہازوں پر ڈرون، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور خودکش بحری کشتیوں کے ذریعے حملے کیے ہیں، جس سے کئی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اپنے جہاز ریڈ سی کی بجائے افریقہ کے گرد موڑ دیے تھے۔ اگر باب المندب بھی بند یا غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایشیا سے یورپ جانے والی تجارت خصوصاً چائنا، پاکستان، جاپان، جنوبی کوریا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایکسپورٹس متاثر ہوں گی۔ شپنگ کے اخراجات بڑھنے سے عالمی مہنگائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سپلائی چین دوبارہ دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے اور آئل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایسے حالات میں خوراک، خام مال اور صنعتی مصنوعات بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کے لیے بھی صورتحال کافی تشویشناک ہوگی۔ اگرچہ سعودی عرب کے پاس مشرقی آئل کے ذخائر کو ریڈ سی کی بندرگاہ یمبو تک پہنچانے کے لیے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن موجود تو ہے، لیکن اگر باب المندب ہی غیر محفوظ ہو جائے تو ریڈ سی کے ذریعے آئل کی ایکسپورٹ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس سے سعودی شپنگ کوسٹ، ایکسپورٹس اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کا تعلق ہے کہ باب المندب کی بندش ان دونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی، لیکن نقصان کی نوعیت مختلف ہوگی۔ امریکہ کی معیشت براہ راست اس راستے پر انحصار نہیں کرتی جتنا یورپ یا ایشیا کی کرتی ہے، لیکن اس سے انرجی پرائسز، گلوبل ٹریڈ اور امریکن الائز کے مفادات متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو ریڈ سی میں اپنی بحری موجودگی بڑھانی پڑ سکتی ہے، جس سے فوجی اخراجات میں اضافہ ہوگا،
لیکن اسرائیل کے لیے باب المندب زیادہ حساس ہے کیونکہ اس کی بندرگاہ ایلات تک آنے والا بحری راستہ اسی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو اسرائیلی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو باب المندب کی بندش صرف ایران، سعودی عرب، امریکہ یا اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اگر اسٹریٹ آف ہرموز اور باب المندب دونوں بیک وقت غیر محفوظ ہو جائیں تو دنیا کو انرجی ٹریڈ اور سپلائی چین کے ایسے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے اثرات ایشیا، یورپ اور افریقہ سمیت تقریباً ہر خطے میں محسوس ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں ایران کی جانب سے دیے گئے اشاروں کو فوری اور یقینی بندش کی بجائے ایک اسٹریٹجک دباؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی کارروائی سے ایران کے اپنے اتحادیوں اور خطے کی معیشت کو بھی بھاری نقصان پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سخت عسکری کارروائیوں کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔